بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ پیش خدمت ہے مشہور آڈیو ناول پرواہ، تحریر بانو قدسیہ، آواز ماریا ذوالفقار اوان۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ ابھی مہینہ بھر ادھر کی بات ہے کہ اس نے خالدہ کے ساتھ روم میں ہی اپنا ماہ غسل منانے کا پروگرام بنایا تھا۔ خالدہ تو اسپین جانے پر بسط تھی، لیکن وہ ہر بار روم ہی پر زور دیتا۔ خالدہ کہتی، قسم، اختر وہاں گٹار بجانے والے ہیں، وہاں خانہ بدوش لوگ ہیں جو نہایت رومانوی فضا مہیا کرتے ہیں۔ ہم کسی پٹیشیو میں رہیں گے اور رات گئے تک باتیں کیا کریں گے۔ نہ بھائی، اسپین سے بہتر تو کہنا کا اچھا ہے۔ اگر تمہاری وجہ سے وہاں کسی آدمی سے میرا جھگڑا ہو گیا تو میں کہاں ڈویل کرتا پھروں گا۔ اسی بات پر خالدہ نے ہنس کر بات مان لی اور وہ پروگرام بنانے لگی۔ پہلے کہاں جانا ہے؟ خالدہ کہتی، پہلے دن کلوسیم دیکھیں گے، اور اختر کہتا، نہیں بھائی، ایمفی تھیٹر۔ جب بحث بہت چل نکلی تھی تو اختر نے خالدہ کے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر کہا تھا، جانے من، نہ کلوسیم پہلے دن دیکھا جائے گا نہ ایمفی تھیٹر۔ پہلا دن تو بستر میں ہی کٹے گا۔ اور جب خالدہ نے اس کے سینے پر گھونسا مار کر کہا تھا، توبہ، بے شرم کہیں کے، تو وہ جلد معصوم بن کر بولا، بے شرمی کا کاہے کی، کیوں سفر کی تھکان نہ ہو جائے بھاگی بھلا۔ اختر نے نگاہیں باہر کے چلتے مناظر پر جما دیں اور سوچا، بہرکیف خالدہ کی تجویز بہتر ہے۔ ماہ غسل ہم اسپین میں منائیں گے۔ اسے علم ہی نہ ہوا کہ کب ٹیکسی انا کی کوٹھی کے سامنے رکی اور کب دونوں لڑکیاں ٹیکسی سے اتر کر برآمدے میں پہنچ گئیں۔ رات کی خاموشی سارے آسمان پر پھیلی ہوئی تھی۔ سمندر کنارے چڑھنے والا چاند آدھے آسمان تک پہنچ گیا تھا اور اب اس کا زرد پیالہ سنہری نظر آتا تھا۔ وہ تینوں سیڑھیوں پر بیٹھے تھے۔ اندر کمرے میں پیانو والی دیوار پر کم روشنی کا بلب جل رہا تھا اور اس کی روشنی میں ادھ کھلے دروازے سے گرے قالین اور سرخ صوفے کا کچھ حصہ دکھائی دے رہا تھا۔ خلاف معمول آج انا سب سے زیادہ خاموش تھی۔ سمندری ہواؤں کے جھونکے اس کے ہلکے پھلکے ریشمی بالوں کو ماتھے سے ہٹا ہٹا کر اڑ رہے تھے۔ یہاں گھر پہنچنے پر نہ تو وہ اختر ناچے، نہ ہی انہوں نے صوفیہ سے گانے کی فرمائش کی۔ کوچ کا نکارا ابھی سے ان کے کانوں میں گونجنے لگا تھا۔ راستے میں ایک بار جب صوفیہ نے کہا تھا، ذرا امبیسی چلی چلو نا، قسم تمہیں پاک ماریا کی، تو انا نے سینے پر سلیپ کا نشان بنا کر جواب دیا، پاک ماریا میرے گناہ بخشے، لیکن آج کی رات، آج کی چاندنی ایسے جرم کے قابل نہیں۔ آج تو ناچیں گے، گائیں گے، خوب خوب ہلڑ مچائیں گے، اور پھر کل میں سنجیدگی سے بیٹھ کر اپنا سامان بند کروں گی۔ اختر نے کہا، اور وہ کار کیوں بیچ دی آپ نے؟ کم از کم 3-4 دن اور اس کی سیر کر لیتے۔ آنا نے گھبرا کر جواب دیا، میں کہتی ہوں اگر 3 دن بعد کار بیچتی تو وہ رقم بھی نہ ملتی جو ادا کر کے میں نے اسے خریدا تھا۔ تم نے مجھ سے کہا ہوتا تو میں زمان علی کی معرفت تمہیں خوب دام دلوا دیتا۔ واقعی؟ واقعی؟ جب اختر نے اسے زمان علی کا اپنے ساتھ کیا ہوا وعدہ بتایا تو انا کے منہ میں پانی بھر آیا اور وہ کتنی ہی دیر بیٹھی افسوس کرتی رہی کہ اس نے اپنی پیلی کار کیوں سستے داموں بیچ دی۔ چاند کی روشنی بہت تیکھی ہو گئی، سمندری ہوائیں بہت تیزی سے چلنے لگیں۔ اختر نے بالآخر انا سے کہا، مجھے علم نہیں تھا کہ تم ایسی یہودی ہو، ابھی تک اس کا افسوس نہیں گیا؟ انا نے اپنے گھٹنوں کے گرد بازو حمائل کر لیے اور پھر سر اوپر ٹکا کر بولی، اس وقت غیر سنجیدہ باتیں نہ کرو اختر، مادر فطرت خفا ہو جائے گی۔ پھر اس نے صوفیہ کی طرف رخ کیا، اس کے بالوں کو چھو کر کہنے لگی، میں بھی صوفیہ اپنے ملک جا کر لمبے بال رکھوں گی، مجھے تو لمبے بال بڑے واہیات لگتے ہیں۔ اختر بولا۔ صوفیہ نے ترچھی سی نگاہ اس پر ڈالی اور خاموش رہی۔ تمہیں لگتے ہیں؟ ہاں، اور بھی کسی کو نہیں، لیکن مجھے ڈر ہے صوفیہ، کہیں تم انگلستان جا کر انہیں کٹوا نہ بیٹھو۔ اگر تم نے انہیں کٹوا دیا اور مجھے علم ہو گیا تو مجھے بڑا رنج ہوگا۔ اگر صوفیہ بال کٹوا ڈالے اور مجھے علم ہو جائے کہ یہ کٹ چکے ہیں تو میں اس کی زیارت کرنے ڈھاکہ جاؤں گا، قسم سے کہہ تو رہی ہوں۔ غیر سنجیدہ باتیں نہ کرو، دیکھ نہیں رہے چاند کہاں پہنچ رہا ہے؟ وہ تینوں کتنی ہی دیر خاموشی سے چاند کو تکتے رہے۔ پھر انا نے پچھلی سیڑھی پر بیٹھی صوفیہ کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا اور کہنے لگی، صوفیہ،
پردیس میں تم پر بھی کبھی کبھی ایسی راتیں آئیں گی جب ایک نامعلوم غم تمہاری ساری شخصیت پر چھا جائے گا۔ نہ اس میں اپنوں سے بچھڑنے کا غم ہوگا اور نہ ہی نئی محبتوں کی کسک ہوگی۔ یہ غم تمہاری شخصیت کا پردہ کھول کر کہے گا، انسان ہر جگہ انسان ہے، اس پر نہ قوم، نہ وطن، نہ ملت، نہ نسل غالب آ سکتی ہے۔ اور تمہارے ارد گرد اس وقت خدا جانے کون سے قوموں کے لوگ بیٹھے ہوں گے، لیکن تم ان کی محبت میں اس طرح گرفتار ہو جاؤ گی جیسے وہ تمہاری ماں جائے ہو، جیسے انہوں نے تمہارے ہی ڈھاکہ میں جنم لیا ہو اور تمہاری ماں کی ساڑھی پکڑ کر وہ بڑے ہوئے تھے۔ اختر نے انا کو کندھے سے جھنجھوڑ کر کہا، انا، کسی فتن ساتو کی بات کرو، یہ کیا فضول بات ہے۔ انا نے کندھے کو اس کی گرفت سے چھڑایا اور کہنے لگی، اختر، غیر سنجیدہ باتیں نہ کرو، تم ایسے غم سے کبھی واقف نہیں ہو سکتے۔ یہ غم بڑا ہی لطیف ہوتا ہے، جیسے عورت پہلی محبت کرتی ہے، جب پہلی مرتبہ اسے احساس ہوتا ہے کہ اب چاند راتوں میں محض گڑیا کو سلاتے سلاتے نیند نہیں آئے گی۔ پہلی محبت اور اس کا انجانا مزہ، اس کا لطیف سا غم، جیسے حلق میں شہد کی مٹھاس اور کونین کی کڑواہٹ اکٹھی گھل مل گئی ہوں۔ پھر انا نے صوفیہ کی طرف چہرہ اٹھا کر پوچھا، تمہیں کبھی کسی سے محبت ہوئی ہے صوفیہ؟ تم نے اس کیفیت کو کبھی محسوس کیا ہے؟ صوفیہ نے منہ پرے پھیر لیا اور خاموش رہی۔ انا نے ایک بار پھر صوفیہ کے گھٹنوں پر اپنا سر رکھ دیا اور بولی، مجھے آج تک اپنی پہلی محبت یاد ہے۔ روم سے 10 میل دور میں جس کانوینٹ میں پڑھتی تھی، وہاں بروار نیتو نیو ہماری جماعت کو عبادت کرنا سکھایا کرتے تھے۔ صوفیہ، تم نے شاید ہم کیتھولک لوگوں کا عبادت گھر نہیں دیکھا۔ وہاں رنگین شیشوں میں پاک ماریا کی تصویریں بنی ہوتی ہیں، محراب اور تمام چھت پر حضرت مسیح اور اس کے برگزیدہ بندوں کے بت کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی عبادت گھر میں بروانیتو جب بائبل کھول کر ہمیں پڑھاتے تو میری نظریں ان کے چہرے پر جم جاتی اور پھر اس وقت تک نہ جھکتی جب تک وہ بائبل کو چوم کر حمد گانے میں مصروف نہ ہوتا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ اگر وہ برہم چاری نہ ہوتا تو کسی کانسرٹ میں نامی گرامی گلوکار ہوتا۔ میری سہیلی کوہنی مارتی اور مجھے حمد کی طرف متوجہ کرتی، لیکن میرے لب نہ کھلتے، میرے حلق سے آواز نہ نکلتی، اور جب براؤنیتو مجھ تک مقدس شراب اور روٹی لے کر آتا، میرے ہاتھ کانپنے لگتے، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور میرا جی چاہتا کہ میں ہمیشہ کے لیے کسی بینچ کے نیچے چھپ جاؤں۔ وہ تمام لڑکیوں کو باری باری آشیرواد دیتا، اور جب وہ مجھ تک پہنچتا تو مجھے محسوس ہوتا کہ اس کے قدم ڈھیلے پڑ گئے ہیں، وہ آگے جانا نہیں چاہتا۔ اس کا ہاتھ تتلی کے سے لمب سے میرے بالوں کو چھوتا اور پھر وہ صلیب کا نشان اپنے سینے پر بنا کر آگے چلے جاتا، لیکن جہاں سے برنانیتو گزرتا پھر اس راہ سے میری نگاہیں نہ اٹھتیں۔ راتوں کو میری سسکیاں اس قدر بلند ہو جاتیں کہ ڈارمیٹری کی لڑکیاں اٹھ اٹھ کر مجھے گالیاں بکتیں اور پھر بک چھک کر خاموش ہو جاتی، لیکن میرا غم میرا پیچھا نہ چھوڑتا۔ اونچی اونچی کھڑکیوں پر برف کے گالے ٹکرائے، پھر سرد ہوائیں ان گالوں کو اڑائے لیے پھرتیں۔ سرد راتوں کی ہوائیں بہت ظالم ہوتی ہیں، ان میں انسان کا غم بہت جان لیوا ہوتا ہے۔ میں بھی ساری رات انہی ہواؤں میں لڑکتی ڈولتی خدا جانے کہاں کہاں پھرتی رہتی، اور جب صبح کی دھندلائی روشنی میں میری کھڑکی کی دستک دیتی تو میں اس تکیے پر سر رکھ کر سو جاتی جس پر برانیتو نو رکھ کر دعا مانگا کرتے تھے۔ میں نے زندگی میں صرف ایک چیز چرائی ہے، یہ وہ چھوٹا سا تکیہ تھا جسے برانیتو دعا کے وقت گھٹنوں کے نیچے رکھتے تھے۔ صوفیہ کی آنکھوں میں چھوٹے چھوٹے آنسو جگمگانے لگے تھے اور وہ انہیں پینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ انا کہتی گئی، پھر میں نے سنا کہ برانیتو نیو واٹیکن جا رہے ہیں۔ مجھ پر گویا بجلی گر گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ ساری عمر مجھ سے پاک ماریا کی عبادت کرواتا رہے گا اور میں ساری عمر اس کی پرستش کرتی رہوں گی، اور ایک دن کسی ایسی رات کو جب برف کھڑکی کے تمام شیشے بھر دے گی، مجھے تکیے پر سر رکھے نیند آ جائے گی، ابدی نیند، اور پھر کوئی غم باقی نہ رہے گا، کوئی آنسو نہ رہیں گے، اور کھڑکیوں پر برف گرنا بند ہو جائے گی۔ انا کی آنکھیں خشک تھیں، لیکن اس کی آواز اب بھی آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے گھٹنوں سے سر اٹھایا اور کہنے لگی، اس رات بادل چھائے تھے،
لیکن بادلوں کو کاٹ کر کبھی کبھی اس طرح پورا چاند دودھیا زمین پر پڑتا تھا۔ بہت سردی تھی، بہت زیادہ۔ مجھے علم تھا کہ صبح برانیتیو ہمارے کانوینٹ کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ میں اس درخت تلے چھپ کر بیٹھ گئی جس کی سیاہ ڈالیوں پر تازہ برف چونے کی طرح چمٹی تھی۔ پھر برانیتیو ادھر سے گزرا۔ بڑی مشکل سے میں اس کی راہ میں کھڑی ہو گئی۔ میرے قریب پہنچ کر اس نے پوچھا، اتنی رات کے تم یہاں کیا کر رہی ہو انا؟ اور میرے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔ بس میں اس کے قدموں میں جھک گئی اور جھکتی ہی چلی گئی۔ مجھے علم نہ ہوا کہ کب برو نے مجھے اٹھایا اور میرے سینے پر صلیب کا نشان بنا کر آہستہ سے آگے بڑھ گیا۔ اس روز پہلی بار میرے لیے دنیا ختم ہو گئی۔ پھر انا نے صوفیہ سے اسرار سے پوچھا، صوفیہ، کبھی تمہیں بھی کسی سے محبت ہوئی؟ صوفیہ خاموش رہی۔ لمحے بھر کے لیے اختر نے اس کی نظروں کو ٹٹولنا چاہا، لیکن وہ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ٹیکسی ہوٹل کی طرف جا رہی تھی۔ چاند اب ڈوبنے والا تھا اور اس کی کرنوں میں اب وہ تیزی نہ رہی تھی۔ صوفیہ اور اختر الگ تھلگ بیٹھے تھے اور خاموش تھے۔ جب ہوٹل کی بتیاں نظر آنے لگیں تو اختر نے پوچھا، صوفیہ، ایک بات پوچھوں؟ کبھی تمہیں کسی سے محبت ہوئی ہے؟ صوفیہ نے لمحے بھر کے لیے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولی، وہ دیکھیے ہوٹل آ گیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی کتنی ہی دیر بجتی رہی۔ نوروین ڈریسنگ ٹیبل کی چیزیں جھاڑ جھاڑ کر لگا رہا تھا۔ اختر کی نیند ٹوٹ چکی تھی، لیکن ابھی کسل مندی باقی تھی۔ وہ کسی سے بات نہ کرنا چاہتا تھا۔ نور الدین نے بلاخر فون کا چونگا اٹھایا۔ جناب، میں نور الدین بول رہا ہوں۔ جی، ہوٹل ہے؟ جی، 9 نمبر سے۔ جی وہ سو رہے ہیں۔ پھر نور الدین نے کنکھیوں سے اختر کی طرف دیکھا اور بولا، میں کیسے جاگ سکتا ہوں؟ آپ کا حکم تو ہے۔ جی، لیکن ان کا بھی حکم ہے۔ اختر اوندا لیٹا تھا۔ اس نے ذرا سا سر اٹھایا اور آنکھوں کی جھری سے نور الدین کی طرف دیکھ کر بولا، کون ہے بیرا؟ حضور کوئی مس سمان علی ہیں۔ زیر لب لا حول ولا قوت پڑھتے ہوئے اختر نے ہاتھ بڑھا کر چونگا اٹھایا۔ ہیلو، وہ لمبی سی جمائی لے کر بولا۔ ہیلو، روبی کی آواز آئی۔ توبہ، لیزی بونز، ابھی تک سو رہے ہو؟ رات دیر تک تمہاری یاد ستاتی رہی، سو نہ سکا۔ دوسری جانب ایک تیز قہقہ ابلا اور دیر تک ابلتا رہا۔ یقین نہ آئے تو میرے بیوی سے پوچھ لو، اس نے فلرٹ کیا۔ ہائے توبہ، توبہ۔ اچھا سنو، وہ کل مشرقی بنگال والی تمہاری ساتھ کون تھی؟ مجھے تو بہت کیوریوسٹی ہو رہی ہے اس کے متعلق۔ ناقابل ذکر، معمولی، تم اپنی سناؤ۔ اختر بولا، ہمارے ساتھ دوپہر کا کھانا کھاؤ، بغیر اپنے فینس کے۔ کیوں، کوئی خاص بات ہے کیا؟ اختر نے پوچھا۔ ہندوستان سے میری سہیلی مادھوری چیٹرجی آئی ہیں، غضب کا ناچتی ہیں، بھارت نائٹم، کتھاکل وغیرہ۔ اختر نے ہنس کر کہا، میں تو تب آتا ہوں اگر تم والنر میرے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہو۔ پھر کہہ اس کے کان سے ٹکرایا۔ اس نے چونگا ذرا پرے کر دیا۔ توبہ، لیزی بونز، اب اٹھو، خدا قسم 11 بج گئے ہیں، 11۔ اچھا، لیکن تمہیں یہ صبح خیزی کی عادت کب سے پڑ گئی جانے من؟ خوب۔ پھر چونگا ذرا پرے ہو گیا اور کہہ کے نور الدین کو مسکرانے پر اکسانے لگے۔ پھر لنچ ہمارے ساتھ ہوگا، خدا قسم اتنا اتراؤ نہیں، اگر تم پردیسی نہ ہوتے تو کون تمہیں پوچھتا؟ ہائے، تم اور کون؟ ہنس کر اختر بولا، ہائے اللہ، کس قدر بے حیا اور ڈھیٹ ہو، قسم جی کرتا ہے یہ فون ابھی تمہارے منہ پر دے ماروں۔ بسم اللہ، سر حاضر ہے۔ پھر کہکا اٹھا، تیکھا، تیز اور مسلسل۔ ہائے، بتاؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے، کہیں اس بنگالن کے چکر میں نہ پڑ جانا۔ ہاں۔ اختر کی آنکھیں سکڑ گئیں، ماتھے پر سلوٹیں آ گئیں اور ہولے ہولے بولا، جانے من، کون سی بنگالن، کون سی پنجابن؟ ہم آئیں گے سر کے بل، تم حکم دو اور میں نہ آؤں۔ کہہ کے اٹھے اور پھر دوسری طرف سے فون بند ہو گیا۔ اختر نے مسکرا کر لمبی سی جمائی لی اور نور الدین سے مخاطب ہوا، ارے نور الدین، تم پہنچ کیوں نہیں رہتے؟ حضور، وہاں رہنے سے بال بچوں کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اچھا بتاؤ۔ نور الدین خاموشی سے جھاڑ پونچھ کرتا رہا۔ نور الدین، تمہارے کتنے بچے ہیں؟ حضور، 2 لڑکیاں ہیں، 1 لڑکا۔ اچھا۔ نور الدین نے فون کو صاف کر کے بیڈ لیمپ کے پاس دھر دیا۔ بچیوں کی شادی ہو گئی ہے؟ ابھی کہاں جی، اتنی رقم ہی اکٹھی نہیں ہوتی حضور۔ سرانے پڑے ہوئے بٹوے کو کھول کر اختر نے 10 نوٹ اس کی طرف پھینک دیے۔ یہ اپنے گھر بھجوا دینا۔ حضور، تکلیف نہ کریں جناب۔ نور الدین نے نوٹ کی طرف بڑھتے ہوئے بات کی،
اور جب اختر غسل خانے میں غائب ہو گیا اور اندر سے دروازہ بند کرنے کی آواز آئی تو نوردین نے بستر درست کیا، آہستہ سے اختر کا بٹوا کھولا، ایک 10 کا نوٹ اور نکالا اور پھر بٹوے کو تکیے تلے رکھ کر باہر چلا گیا۔ شیو کرتے ہوئے اختر کو خیال آ رہا تھا کہ کل شام کتنی طلسمی تھی، اس میں ظاہر کچھ نہ تھا اور کچھ بھی سب کچھ نہ تھا، بظاہر سب کچھ بہت عام تھا، بالکل اس سفید گلاب کی طرح جس کے کوٹ میں پن پاکٹ کے اندر بڑا تھا، جب اس میں نہ سفیدی باقی رہی تھی نہ خوشبو، لیکن اسے چھو کر اختر کے جی میں چومنے، چھونے اور گلے سے لگائے رکھنے کی نامعلوم سی خواہش کروٹیں لینے لگتی تھی۔ اس کے اپنے نظریے کے مطابق یہ خواہش بالکل وقتی تھی، نہ اس میں گہرائی تھی نہ خلوص، لیکن یہ تمنا دل کی کسی کونے میں تھی ضرور۔ اسی تمنا نے اسے روبی زبان علی کے گھر جانے سے روک لیا اور وہ کھانا کھانے ڈائننگ روم میں چلا گیا۔ میزوں پر گلاسوں میں کلف شدہ نیپکن کھڑے تھے۔ ڈائننگ ہال میں کھانے کے ساتھ ساتھ اونچے طبقے کے پاکستانیوں کے ساتھ بدیشی لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ میزوں پر حسب پسند پاکستانی اور مغربی کھانوں کا آرڈر مل رہا تھا۔ اختر دروازے میں کھڑا ہو گیا اور اس نے ایک کونے سے دوسرے کونے تک نظر دوڑائی۔ صوفیہ کہیں موجود نہ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا واپس اپنے کمرے کے سامنے سے گزرا۔ سرخ قالین پر سے اس کے بوٹوں کی دبی دبی آواز رگڑ بن کر بلند ہوئی، پھر وہ کمرہ 19 کے سامنے جا رک گیا۔ جی ہی جی میں اس نے دعا کی کاش صوفیہ اندر موجود ہو۔ پھر ڈرتے ڈرتے اس نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے کوئی آہٹ نہ ہوئی۔ دستک بلند ہو گئی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے کمرے میں کوئی موجود ہی نہ تھا۔ اس نے دروازے کی نوب کو ہاتھ میں لیا اور دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ کمرے میں فلرٹ کی خوشبو پھیلی تھی اور صوفیہ کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اس نے آہستہ سے آواز دی، صوفیہ، کزن صوفیہ۔ اس کی آواز نے اس کا منہ چڑھا دیا۔ وہ کپڑوں کی الماری کی طرف بڑھ گیا، پھر اس نے دروازے کے پٹ کھولے۔ ہینگروں پر صوفیہ کے کپڑے ٹنگے تھے۔ ابھی کل ہی یہ زرد بلاؤز صوفیہ کے تن پر تھا، اس میں سے صوفیہ کے بدن کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ اختر نے اس کا بلاؤز کو اپنی گال سے لگا لیا اور ہولے سے بولا، میری ٹوٹی ہوئی کشتے کھوکھے کر بھلا کر کہاں لے جائے گی یہ؟ رانی، کیا تو اس عشق میں اپنے سنہری دیس میں لے جانے کا قصد رکھتی ہے؟ پھر اس نے چوروں کی طرح غسل خانے کی طرف دیکھا۔ اندر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ وہ تھکے تھکے قدم اٹھاتا ڈائننگ روم کی طرف بڑھنے لگا۔ میز قریباً بھر چکے تھے اور کانٹے چمچے کے شور میں ہلکے ہلکے نقرئی قہقہے اور مردوں کی بھاری بھاری آوازوں کا گڑمٹ شور تھا۔ وہ آخری کونے میں پہنچ کر ایک کرسی پر جا بیٹھا۔ اس کے مد مقابل اینکوں والا ایک آدمی پورے زور اور نہایت شور کے ساتھ شوربے پینے میں مشغول تھا۔ اختر نے ایک گلاس میں سے نیپکن نکالا اور اسے گھٹنوں پر رکھ کر مینیو پڑھنے لگا۔ یس سر۔ سفید کپڑوں میں ملبوس پگڑی کا ترا نکالے ایک پیرا اس کے پاس آ رکا۔ سوپ، مولی کٹائی اور اسپیگٹی اور سویٹ سر، رولی پولی اور کافی۔ یس سر۔ لیکن ابھی اس کا سوپ کچھ باقی تھا جب اس نے نیپکن سے منہ پونچھا اور کٹلس پر تلے ہوئے ساتھی سے معذرت مانگ کر اٹھ کھڑا ہوا، اور دیوار پر ٹنگی ہوئی کسی پاکستانی تصویر پر اس کی نظر پڑی۔ اس نے نگاہیں پھیر لی۔ سارا ڈائننگ روم اسے آج پریشان نظر آ رہا تھا، اور پھر جب وہ ہال سے نکلنے لگا تو اسے قریب سے آواز آئی، بونجورو نیسوزو، بونجورو نو۔ اس نے نہایت خندہ پیشانی سے اپنی کمر کو خم دیا اور ہاتھ ہلا کر بولا، بونجورو نیمیسو، بونجورو نو مادام۔ وہ غیر ملکی جوڑا سر جوڑے ایک ہی پلیٹ میں سے کھانا کھانے میں مشغول تھا۔ اختر نے انہیں الوداعی انداز میں ہاتھ ہلا کر باہر کا رخ کیا اور آہستہ آہستہ چلتا اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ پیر اور قلم نکال کر اس نے خالدہ کو خط لکھا اور پھر بستر پر لیٹ گیا۔ جب لیٹے لیٹے شام آنے لگی تو اس نے راکھ دان میں ڈبے کا آخری سگریٹ بجھا کر رکھا اور پھر کمرہ نمبر 19 کی طرف چلا گیا۔ کون ہے؟ اندر سے آواز آئی۔ اختر کو یوں محسوس ہوا جیسے ہوٹل کی ساری بتیاں روشن ہو گئیں، کائنات کی رگ رگ میں حسن اور آنائی کا پینٹ ہو گیا۔ میں ہوں کزن۔ اندر سے مکئی کے دانے چٹکنے کی آواز آئی۔ آؤ کزن۔ اندر بتی روشن تھی اور صوفیہ نیچے کرسی پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اختر نے کمرے میں پہنچ کر دروازے کے ساتھ کمر لگا لی اور اس وقت وہ بہت دبلا اور نہایت لمبا لگ رہا تھا۔ آج تم کہاں رہیں سارا دن؟ میں ایمبیسی چلی گئی تھی۔ اس نے کتاب بند کرتے ہوئے اٹھ کر جواب دیا۔
ایک تو میرا جی چاہتا ہے کہ اس ایمبیسی کو آگ لگا دوں۔ وہ کیوں؟ وہ پلنگ پر بیٹھی تو سفید ساڑھی کی گود میں لمبی سیاہ چوٹی بل کھا کر بیٹھ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ کراچی میں وہی ایک جگہ ہے جس سے تمہیں عشق ہے۔ وہ ہنسنے لگی۔ میں پوچھتا ہوں تمہارا کراچی میں ٹھہرنا کیا ضروری تھا؟ کیا تم ڈھاکہ سے سیدھی لندن نہ جا سکتی تھی؟ وہ نہایت معصومیت سے بولی۔ جب مجھے سوشل اپلفٹ والوں نے اسٹیپنڈ دیا تھا تو ان کی شرط یہی تھی کہ ڈھاکہ سے لندن کا سفر ہوگا، لیکن میں نے بہت جرح کی اور بمشکل تمام کراچی میں کچھ دیر ٹھہرنے کی مہلت کی۔ کیا 3 دن کافی نہ تھے؟ کیا مانے؟ اس نے ننھے ننھے ہاتھ بھی گود میں رکھ لیے۔ یہی 4 دن، لیکن تم کیوں پوچھتے ہو؟ اختر نے لب کاٹ کر کہا۔ کیونکہ 3 دن بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ وہ کیوں؟ وہ گھبرا گئی۔ تم پوچھ کر کیا لوگی؟ اس نے سر جھکا لیا اور خاموش ہو گئی۔ اختر نے کتنی ہی دیر اس سکوت کو نہ توڑا اور پھر آہستہ سے بولا، کزن ایک بات مانو گی؟ کیا؟ چلو پکچر چلتے ہیں، صوفیہ نے بہانہ تلاش کرتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، آنا نہیں آئی ابھی تک۔ اختر اس کی طرف بڑھایا۔ پکچر چلو گی میرے ساتھ آنا کے بغیر؟ صوفیہ اٹھ گئی۔ اس کے مقابلے میں کتنی چھوٹی تھی، کتنی نازک۔ میرے سر میں درد ہے اختر، ابھی کتاب کا مطالعہ ہو رہا تھا ابھی، زہر بھری آواز میں اختر نے پوچھا۔ اختر اس پر جھک کر بولا، چلو گی صوفیہ؟ میں نہیں جا سکتی اختر، اس نے آہستہ سے کہا۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ایسی باتوں کی وجہ نہیں ہوا کرتی اختر۔ اختر نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ لیا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو آخر؟ صوفیہ خاموش رہی۔ اس نے اپنے کندھے چھڑانے کی بھی کوشش نہ کی۔ اگر میں چاہوں تو تمہاری مکمل بربادی کا باعث ہو سکتا ہوں، لیکن مجھے تم پر ترس آتا ہے۔ واقعی، صوفیہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ تم جیسی ہزاروں لڑکیاں میری ایک نظر کرم کی طالب رہی ہیں۔ صوفیہ نے اس کی جانب کمر کر لی۔ نہ صحیح ہے نا، ٹھیک کہتی تھی۔ تم نن کسی مٹھ میں جا کر کیوں نہیں ٹھہرتی؟ ایسے مہنگے ہوٹلوں میں کیوں جا ٹھہرتی ہو جہاں کے مینرز بھی نہیں آتے؟ صوفیہ کے کندھے لرز رہے تھے۔ وہ نیچے فرش پر موٹی موٹی بوندیں گر رہی تھیں۔ اختر نے پٹاخ سے دروازہ بند کر دیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا کوریڈور میں چلنے لگا۔ کوریڈور سے اتر کر وہ بھاگنے لگا۔ لفٹ کا انتظار کیے بغیر وہ 2 سیڑھیاں پھلانگتا نیچے اتر گیا۔ بڑے پھاٹک کے سامنے سٹول بچھائے ہوٹل کا درمان بیٹھا تھا۔ اس نے اختر کو کھڑے ہو کر فوجی انداز میں سلام کیا، پھر وہ ڈگ بھرتا سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ باہر سمندری ہوا چل رہی تھی۔ شام کی ٹریفک جاری ہو گئی۔ اس نے قریب سے گزرنے والی پہلی ٹیکسی روکی اور پچھلا دروازہ کھولتے ہی چلایا، ہاؤسنگ سوسائٹی۔ ٹیکسی روانہ ہو گئی تو اختر نے ٹیکسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس کا سانس چڑھا ہوا تھا اور مارے غصے کے نتنے لرز رہے تھے۔ آج تک کسی لڑکے نے اس کی فرمائش کو بلا وجہ رد نہ کیا تھا۔ اسے یاد ہی نہیں پڑتا تھا کہ زندگی میں کسی دقت، کسی وقت، کسی لڑکی نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کیا ہو۔ وہ اندر ہی اندر ابل رہا تھا۔ کبھی اسے صوفیہ پر غصہ آتا اور کبھی وہ اپنے پیچو تاب کھاتا اپنے غصے پر۔ بھلا ایسی لڑکی کے پیچھے وقت ضائع کرنے کو کوئی چھٹیاں کہے گا؟ پورے 3 سال بعد اس نے یہ فرصت کا وقت نکالا تھا اور اس میں بھی اس نے خود ہی زہر گھول دیا۔ نہیں پکچر جاتی نہ صحیح، جہنم واصل ہو، مجھے کیا۔ لیکن جوں کار ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کا جی چاہتا تھا کہ انا کے گھٹنوں پر سر رکھ کر بچوں کی طرح رو دیے۔ وہ کسی بزدل کی طرح شکایت کرے، دیکھو انا، تمہاری اس نن نے میری توہین کی ہے، اس نے میرا دل توڑ دیا ہے انا۔ ٹیکسی آہستہ آہستہ لمبی اور کشادہ سڑک پر رواں تھی۔ پھر انا کے گھر کی پوسٹ نظر آنے لگی۔ زرد کوٹھی کا ماتھا دکھائی دینے لگا اور بنگلے کے سرے پر لوہے کے جنگلے والا پھاٹک لمحہ بلمحہ قریب آتا گیا۔ بس رائٹ ہینڈ کی طرف پہلی کوٹھی میں۔ لیکن جو ہی ٹیکسی مڑنے لگا، اختر چلایا، نہیں ڈرائیور، سیدھے لے چلو، سیدھے نشاط منزل۔ ہاں، میں راستہ بتا دوں گا۔ جب ٹیکسی نشاط منزل کے اندر پہنچی تو روبی پورچ کے سامنے میوزک کی بادامی سیڑھیوں پر کھڑی تھی۔ اس نے سونے کی تاروں سے مڑی ہوئی فیروز کی ساڑی پہن رکھی تھی اور اس کا دراز قد اس لمحے بہت لمبا دکھائی دے رہا تھا۔ اختر ٹیکسی سے اترا تو روبیہ نے جھٹ مرے ہوئے کہا، توبہ، دوپہر کا کھانا تھا، لیزی بونز، رات کا نہیں۔ اختر اس کے بالکل قریب جا پہنچا
اور پشت کی جانب سے اس کے کندھے پکڑ کر بولا، دوپہر کو تم نے مدعو کیا تھا، اب میں تمہیں لینے آیا ہوں ساتھ۔ ہائے توبہ کرو، کس کا دماغ پھرا ہے کہ اپنی مٹی تمہارے جیسے ڈھلمل یقین پر پلید کرے؟ روبی، اب اگر تم نے کچھ کہا اور میری درخواست رد کی تو میں قسم سے رو دوں گا۔ باخدا اس وقت میرا بہت جی چاہ رہا ہے رونے کو۔ او گاڈ، کیسا بن رہا ہے جیسے واقعی رو دے گا؟ باخدا اختر دوپہر کو بہت ڈس اپوائنٹ رہی۔ وہ مادھوری اپنا ریکارڈ ٹیپ لائی تھی، اس نے اپنے کلچر کے خوب مظاہرے کیے۔ تم نے بھی کوئی روک اینڈ رول وغیرہ دکھایا اسے؟ روبی بشاش ہو کر بولی، خدا قسم اختر ایسی شرمندگی ہوئی، جی چاہتا تھا کہ جیتے جی مر جاؤں۔ مادھوری کہنے لگی، روبی اب تم بھی کوئی اپنے دیس کا ناچ دکھاؤ۔ میں تو کٹ گئی، اس کے بھارت نائٹم کے بعد بھنگڑا دکھاتی کہ لڈی۔ تم نے کہہ دینا تھا، خزت ہمارے کلچر میں سے اور اورنگزیب رحمت اللہ نے ناچ گانے کی پین کنی کر دی تھی، ہم بیچاریاں بھلا کیا ناچیں گی؟ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ہنسنے لگے اور دیر تک ہنستے رہے۔ اب روبی کا رنگ بہت دمک رہا تھا، لڑکوں کی طرح کٹے بال نئے انداز میں سجائے گئے تھے اور اس کا چہرہ ان کی ترتیب سے بالکل بہت معصوم نکل آ رہا تھا۔ اب ڈیڈی سے ملنے نہ بیٹھ جانا، قسم میں اکیلی بور ہو رہی ہوں۔ ایک وہ تینوں گدھیاں فلم دیکھنے چلی گئی ہیں۔ اختر نے مسکرا کر کہا، آج نہ تمہارے ڈیڈی سے ملنے آیا ہوں، نہ تمہاری تینوں بہنوں سے ملنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ روبی اسے ڈرائنگ روم کی طرف لے جاتے ہوئے بولی، قسم اختر، ٹینا کو تم دیکھو تو جیتے جی مر جاؤ۔ کوئی قد نکالا ہے، اس نے مجھ سے 1.5 انچ لمبی ہوگی لیکن تم سا قہر نہیں ہو سکتی۔ تیز تیکھا کہکا گونجا اور پھر وہ مخمل کے نیلے پردے علیحدہ کرتی ہوئی بولی، توبہ، مرد تو خوشامد کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتا، لیکن یہ خوشامد جی کو بہت بھاتی ہے۔ اب ان کی بتیاں روشن ہو گئیں۔ لمبے ڈرائنگ روم میں ایرانی قالین ایک کنارے سے دوسرے سرے تک پھیلا تھا اور دروازوں کے سامنے جو تھوڑی سی جگہ خالی رہ گئی تھی، اس میں سے سیاہ ابانوسی کے فرش کی چمکدار جلد جھلکیاں دکھا رہی تھی۔